دنیا کا ایک بے بس ملک جسے آج ہر مسلمان ملک کی مدد کی ضرورت ہے۔ آج ہی نہیں کئی دہائیوں سے اس کے مسلمانوں کو روزانہ کی بنیاد پر انتہائی ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مرد ہوں، عورتیں ہوں یا بچے، سب مظلوم ہیں۔ آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ آج ہم کس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم فلسطین کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم بھی ظلم میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ ہم خاموش ہیں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے فلسطین میں لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ فلسطین ہم سب کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ اور اگر ہم جنگ سے پہلے فلسطین کے لوگوں کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو یہ کیسی تھی؟ کیا یہ بھی ایک عیاش ملک تھا؟ ہم فلسطین کی مکمل تاریخ بھی سیکھیں گے۔ فلسطین کے لوگوں کے لیے آج تک کا سب سے بڑا مشن گلوبل سمود فلوٹیلا ہے، جو بحری جہازوں کا دنیا کا سب سے بڑا قافلہ ہے۔ یہ قافلہ اب کہاں ہے؟ کیا یہ غزہ پہنچ گیا تھا؟ دوستو، آج ہم فلسطین کے بارے میں ایسے ہی بہت سے دلچسپ حقائق شیئر کریں گے۔ تو آئیے آج کا سفر شروع کرتے ہیں اس مظلوم مسلم ملک کی طرف۔ فلسطین، جسے عام طور پر ریاست فلسطین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس ملک کی سرحدیں مشرق میں اردن، مغرب میں اسرائیل اور مصر سے ملتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں سے 145 نے فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ فلسطین کا کل رقبہ تقریباً 620 مربع کلومیٹر ہے، جس میں سے تقریباً 52% پانی پر مشتمل ہے۔ یہ پانی خوبصورت دریاؤں، چشموں اور ندی نالوں کی شکل میں پورے خطے میں بہتا ہے، جس سے اس زمین کو اس کا قدرتی حسن ملتا ہے۔ فلسطین کی آبادی کے حوالے سے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں 56,83,450 لوگ رہتے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے فلسطین دنیا میں 163ویں نمبر پر ہے۔ یہاں آبادی کی کثافت بہت زیادہ ہے۔ ہر مربع کلومیٹر پر تقریباً 731 لوگ رہتے ہیں۔ دوستوں، فلسطین کبھی ایک خوشحال ملک ہوا کرتا تھا، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کو تقریباً 80% تک قبضہ کر لیا ہے۔ فلسطین کے موجودہ نقشے کو دیکھیں تو فلسطین سے زیادہ اسرائیل لگتا ہے۔ دوستوں، فلسطین کا دارالحکومت یروشلم ہے، جو اسرائیل کا بھی دارالحکومت ہے۔ یروشلم دراصل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ شہر بحیرہ روم اور بحیرہ مردار کے درمیان پہاڑی سلسلوں میں واقع ہے۔ یہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس شہر کو تینوں بڑے ابراہیمی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے لیے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ریاست فلسطین اور ریاست اسرائیل دونوں ہی اس شہر کو اپنا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اسرائیل زبردستی اور غیر قانونی طور پر اس پر قابض ہے۔ شہر بڑی حد تک کھنڈرات کا شکار ہو چکا ہے۔ اس شہر میں مسلمانوں کا پہلا ہیکل بیت المقدس بھی ہے، جس پر یہودی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ کے بعد بیت المقدس سب سے اہم ہے۔ اس کمپاؤنڈ کے اندر مسجد اقصیٰ ہے، جو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد مسلمانوں کی تیسری بڑی مسجد ہے۔ شہر کا کل رقبہ 1256 مربع کلومیٹر ہے اور 2022 کی آخری مردم شماری کے مطابق کل آبادی 9 لاکھ ہے۔ اس میں سے 1711 لوگ مشتمل ہیں، یعنی 78 لوگ 1 مربع کلومیٹر کے اندر رہتے ہیں۔ فلسطین کا سب سے بڑا شہر غازہ ہے۔ غازہ فلسطین کی واحد بندرگاہ بھی ہے۔ غازہ شہر خلیل کے شمال مغرب میں تقریباً 56.6 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر بحرین کے خوبصورت ساحل کے ساتھ واقع ہونے کی وجہ سے ایک بہت اہم جغرافیائی محلِ وقوع رکھتا ہے۔ جنگ اور حماس کے حملوں سے پہلے غازہ نے بڑے پیمانے پر نقل مکانی دیکھی تھی۔ اس سے شہر کی آبادی کا ڈھانچہ نمایاں طور پر متاثر ہوا۔ غازہ تقریباً 45 مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور اس کی آبادی تقریباً 5,90,481 افراد پر مشتمل ہے۔ تاہم یہ اعداد و شمار جنگوں سے پہلے کا ہے۔ ان جنگوں سے پہلے فلسطین کے لوگ بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ جنگوں سے پہلے یہ ایک مکمل طور پر بیہودہ عرب ملک تھا، جہاں دنیا کی ہر اچھی اور بری چیز ہوتی تھی۔ فلسطین مرد و خواتین کی ایک بڑی تعداد دوسرے عرب ممالک کی طرف ہجرت کر چکی ہے۔ جنگوں سے پہلے ساحلوں پر رات کے وقت ڈانس کلب، پرائیویٹ ڈانس پارٹیاں، پول پارٹیاں اور انتہائی قسم کی بے حیائی ہوا کرتی تھی۔ دوستو، اب ہم ایک مقدس شہر پر بات کریں گے جو تینوں آسمانی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔
یہ وہ شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور انہیں اپنا آباء و اجداد کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ اس مقدس شہر کو الخلیل کہا جاتا ہے۔ یہ ابراہیمی مسجد کی جگہ ہے جو بزرگوں کی غار ہے۔ اس شاندار مسجد کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، آدھے حصے پر مسلمانوں اور دوسرے آدھے حصے پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اس شہر کا شمار فلسطین کے قدیم ترین اور تاریخی شہروں میں ہوتا ہے۔ الخلیل کی مجموعی آبادی 264 افراد پر مشتمل ہے۔ دوستو، اب ہم نابلس کی طرف بڑھتے ہیں جو دنیا کا 5واں قدیم ترین شہر ہے، جسے تاریخی طور پر نیپل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنی قدیم تاریخی روایات، بازاروں اور ثقافتی ورثے کے ساتھ فلسطین کا دل کہلاتا ہے۔ یہ شہر قدیم ورثے کا حامل ہے، اس کے گھر اور بازار قابل دید ہیں۔ شہر کا کل رقبہ 286 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی مجموعی آبادی 1,75,000 افراد پر مشتمل ہے۔ سینکڑوں سال پہلے بنائے گئے بازار اور مساجد آج بھی موجود ہیں۔ دوستو، بیت المقدس تاریخ کا سب سے اہم ترین شہر ہے۔ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور پہلا عیسائی چرچ بھی واقع ہے۔ اس شہر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بنائی ہوئی مسجد ہے جہاں آپ نے نماز ادا کی۔ اسی شہر میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی شہر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اقتدار سنبھالا۔ یہ شہر قدیم تاریخ سے بھرا پڑا ہے۔ یہ 5000 سال قبل مسیح میں دریافت ہوا تھا۔ شہر کا کل رقبہ 1061 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی مجموعی آبادی 25,000 افراد پر مشتمل ہے۔ دوستو، اس شہر پر بہت سی سلطنتیں آئیں اور چلی گئیں، جن میں یونانی، فارسی، ترکی اور صلیبی سلطنتیں شامل ہیں۔ اسلام نے یہ خطہ 638 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح کیا۔ مسلم حکمرانی کے دوران صلیبیوں نے 1055 میں اس علاقے پر قبضہ کیا اور جنگ جیت لی۔ اس جنگ کے نتیجے میں کافی بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا۔ یہ صلیبی جنگ 1291 تک جاری رہی۔ اس کے بعد عثمانیوں نے اپنے راستے میں آنے والے ہر غیر مسلم قبیلے کو تباہ کر دیا۔ عثمانیوں نے 1516 میں اس علاقے کو فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد انگریزوں نے اس علاقے کو فتح کیا اور اپنی حکومت قائم کی۔ اس عرصے کے دوران برطانیہ حکومت کے تحت یہودی بڑی دھوم دھام سے مہنگی ترین زمینیں خرید کر فلسطین میں داخل ہوئے۔ یہودی دولت مند تھے، انہوں نے دگنی قیمت ادا کی اور فلسطین میں آباد ہونے لگے۔ جب ہٹلر نے یہودیوں کو ختم کرنا شروع کیا تو بے شمار یہودی فلسطین کی طرف بھاگ گئے۔ فلسطینیوں نے ہمدردی سے انہیں پناہ دی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے انہی کے شہروں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی تنازعات کی اصل وجہ بیت المقدس ہی ہے۔ عربوں اور یہودیوں کی لڑائیاں کافی دیر تک جاری رہیں۔ 1947 میں اقوام متحدہ کے مشترکہ اجلاس میں اس مسئلے کو باضابطہ طور پر اٹھایا گیا، جہاں فلسطین تقسیم ہو گیا تھا۔ 15 مئی 1948 کو فلسطین دو حصوں میں بٹ گیا۔ اسرائیل باضابطہ طور پر وجود میں آئے۔ اس معاہدے کے بعد بھی عربوں نے مقدس سرزمین کے لیے کئی جنگیں لڑیں، لیکن اسرائیل ہمیشہ فتح یاب ہوا۔ یہ جنگ آج تک جاری ہے۔ فلسطین کی قومی زبان عربی ہے۔ فلسطین میں 3 کرنسیاں موجود ہیں، پہلی اسرائیلی پاؤنڈ، دوسری نیو شیکل اور تیسری اردنی دینار۔ اگر ہم غزہ کو دیکھیں تو یہ سمندر کی طرف زمین کی ایک لمبی پٹی کی طرح ہے۔ اس کی پشت پر ایک لمبی دیوار ہے اور سامنے سمندر ہے۔ یہ دیوار پورے غزہ پر محیط ہے۔ در حقیقت یہ دیوار اسرائیل اور غزہ کی سرحد۔ یہ دیوار یہودیوں نے 1994 میں سیکیورٹی مقاصد کے لیے تعمیر کی تھی۔ آج اگر غزہ کا کوئی باشندہ ارض مقدس جانا چاہتا ہے تو انہیں ایک طویل اور ویران علاقے سے گزرنا پڑتا ہے۔ غزہ کی دیوار کے دوسری طرف اسرائیل ہے جہاں ہر چیز دستیاب ہے، تاہم غزہ میں پانی کی شدید قلت ہے اور جنگ کے دوران ایشیا بھر میں خوراک اور پانی کی بھی قلت ہے۔ بہت سے مسلمان بچے اور دوسرے لوگ شدید بھوک کی وجہ سے مر گئے، لیکن دوسری طرف اسرائیل کے پاس سب کچھ دستیاب ہے۔ حال ہی میں کشتیوں کا ایک بہت بڑا قافلہ غزہ کے لیے روانہ ہوا۔ ان کشتیوں میں فلسطینی عوام کے لیے زیادہ تر ضروری اشیاء موجود تھیں۔ اس مشن کو گلوبل سمود فلوٹیلا کا نام دیا گیا۔ یہ کشتیوں کا قافلہ دنیا کا سب سے بڑا قافلہ بتایا جاتا ہے۔ اس میں تقریباً 500 مجاہد شامل تھے۔ سنا ہے کہ جب یہ قافلہ غزہ کے قریب پہنچا تو اسرائیلی فوجیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ دوستو، ہماری اللہ تعالیٰ سے صرف یہی دعا ہے کہ اللہ اس قافلے کو اس کی صحیح منزل تک پہنچا دے۔
دوستوں، ہماری اللہ تعالیٰ سے صرف یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس وقت پورے فلسطین میں عذاب کا منظر ہے، زیادہ تر مکانات تباہ ہو چکے ہیں، اسرائیلی فوج کے قبضے میں ہیں۔ اسرائیلیوں کا غزہ کی ساحلی پٹی اور حطہ کی بندرگاہ پر بھی کنٹرول ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے فلسطین بھائیوں اور بہنوں پر رحم فرمائے اور تمام مسلمان شہری متحد ہو کر اپنے مسلم بھائی کی